ہمارے ہاں بالعموم زندگی کے جو مسائل ہیں، نوکری کے مسئلے ہیں، رزق کے مسئلے ہیں، رشتوں کے مسئلے ہیں، پوری کی پوری ایک روایت بن چکی ہے. بڑی بڑی کتابیں، اس میں بڑے بڑے بزرگوں کا نام بھی لیا جاتا ہے. انہوں نے کو وظائف بتائے ہیں کہ جی یہ جو لفظ ہیں ان کو عصر کی نماز کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ اتنا دفعہ پڑھ لیں تو اس کا نتیجہ نکلے گا. اس طرح کی چیزوں کی کیا حقیقت ہے؟ کیا کسی بندہ مومن کو اس طرح کی چیزیں کرنی چاہیے؟ ہمارے دین میں تو ایک ہی چیز ہے، اور وہ یہ کہ جو عقل دی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اس کی روشنی میں تدبیر کیجیے. یعنی اگر دنیا میں اسباب ہیں تو اسباب کا مطالعہ کرنا، ان اسباب سے کام لینا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر انسان کا کام ہے. اس کے بعد دعا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور میں آدمی دست بدعا ہو جائے. ہر مشکل میں ایک ہی ہدایت ہے جو قرآن میں کی گئی ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی صبر کے ساتھ اللہ کے فیصلے کا انتظار کیا جائے اور نماز سے اللہ کی مدد مانگی جائے. تو اللہ کی مدد مانگنا، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، نیکی کا کوئی کام کر کے، یہی صحیح طریقہ ہے. اللہ کے پیغمبر نے ہمیشہ یہی تعلیم دی ہے، بڑی عمدہ دعائیں سکھائی ہیں. ان دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر گویا کمند ڈال دی جاتی ہے، تو پیغمبر کی دعائیں سیکھنی بھی چاہیے. اگر وہ عربی زبان میں آدمی نہیں کر رہا تو ان کا ترجمہ پڑھ کے سیکھ لینا چاہیے کہ کیا بات اللہ کے پیغمبر نے کس موقع پر کہی ہے. دعا ہی اصل چیز ہے، وہی ہونا چاہیے. یہ لوگوں کے تجربات ہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی چیز نہ بتائی ہے، نہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. لوگوں کے تجربات ہیں. جس طرح سے وہ جڑی بوٹیوں کے بارے میں اپنے تجربات بتاتے ہیں، اسی طرح سے وہ بعض دعاؤں کے بارے میں اپنے تجربات بتاتے ہیں، ایسے یہ تجربات ہیں. تو ان میں اللہ کے رسول کی ہدایت یہ ہے کہ کوئی شخص ایسی کوئی بات اگر تجویز کرتا ہے اور وہ اس کے تجربے کی چیز ہے، اس نے دریافت کی ہے یہ چیز، یہ ایسے ہی ہے جس طرح سے سائنسی دریافتیں ہوتی ہیں. کوئی ہو گئی فلاں آیت اگر پڑھی جائے یا فلاں معاملہ ہو تو یہ ہوتا ہے، یا میں نے دیکھا ہے یہ ہوا ہے، یا یہ چیز میرے مجربات میں سے ہے، وہ اس نے بیان کر دیا. تو اس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی ہے کہ یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس میں کوئی شرک کی چیز نہ ہو. بس اتنا کافی. ٹھیک، نقطہ واضح ہوا. آگے بڑھاتے ہیں. آپ سے قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ آتا ہے کہ شیطان نے ان کو بھلا دیا. ہم یہ جانتے ہیں کہ انسان ارادہ اختیار رکھتا ہے، خود ہی فیصلے کرتا ہے، اور اس کا جو دماغ ہے اس کے اندر بھی پورا کا پورا ایک سسٹم میکینزم اللہ نے رکھ دیا ہے. تو یہ شیطان انسان کو کیسے بھلا دیتا ہے؟ یہ تو بات قرآن مجید نے بیان کر دی ہے کہ انسان جس وقت کوئی ارادہ کرتا ہے یا اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہے تو اس میں اچھی بات ہے یا بری بات. ظاہر ہے کہ ارادہ و اختیار میں خیر و شر کا اختیار ہوگا. جیسے ہی انسان یہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر وہ صحیح ارادہ کرتا ہے، صحیح فیصلہ کرتا ہے، نیک نیتی کے ساتھ کرتا ہے تو اسے فرشتوں کی مدد فراہم کر دیتا ہے. اور اگر وہ غلط ارادہ کرتا ہے، غلط راہ پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، تنبیہ بھی کرتے ہیں. اللہ نہیں چاہتے کہ وہ غلط راستے پر جائے، وہ اس پہ اصرار کرتا ہے تو پھر شیاطین کو موقع دے دیا جاتا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بری باتوں کی طرف محاورے میں یہ بات قائم ہو گئی کہ شیطان نے یہ کام کر دیا. اچھا، اس لیے کہ ہم جب بھی برا ارادہ کرتے ہیں تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے. یہ واقعہ ہے. اس سے یہ ایک تعبیر آ گئی اور ہر زبان میں یہ استعمال ہوتی ہے، عربی میں بھی ہوتی ہے، ہماری اردو میں بھی ہوتی ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ یہ اس اصول کو بیان کرتی ہے کہ غلط راہ اختیار کرو گے. اگر ایک آدمی نے نیکی کی بات کو بھلا دیا ہے، یعنی بلایا ہوگا تو اسی طرح بلایا ہوگا نا کہ اس میں بے التفاتی برتی ہوگی جی، تو کچھ دیر بعد اللہ مہلت دیتے ہیں، پھر اس کے بعد شیاطین کے سپرد کر دیتے ہیں. اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے، ہم سب نقطہ واضح ہوا. آگے بڑھاتے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ کا نقطہ نظر تفصیل سے سامنے آیا ہے شفاعت پر. میزان کتاب خام صاحب کی اس میں بھی لکھا ہے. ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ اگر جنت میں جانے کا ایک معیار مقرر ہے اور میرٹ پر ہی فیصلے ہوں گے تو پھر اس پورا کا پورا جو سسٹم ہے سفارش کا اور انبیاء کو موقع دینا کہ وہ بات کریں، اس کی ضرورت باقی کیوں رہ جاتی ہے؟ نہیں، اس کے دو درجے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ تم سبقت کے مقام پر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس کے لیے یہ معیار ہے، اور اگر اصحاب الیمین کے درجے میں کامیابی کی کوشش کر رہے ہو تو اس کا یہ معیار ہے. یہ تو پہلا درجہ ہے. یعنی جو اعمال آپ نے کیے علم و عمل کے لحاظ سے اللہ فیصلہ فرما دے گا. یہ بھی اس کی عنایت ہے کہ وہ کرم فرمائے گا، لیکن بہرحال وہ فیصلہ جزام بما کسبہ کے اصول پر ہوگا. جو آدمی نے کیا ہے اس کی جزا اس کو مل جائے گی. اس کے بعد بہت سے لوگ ہوں گے کہ جو اس معیار پر پورے نہیں اترتے، جن کے بارے میں کہا گیا کہ خلطوا عملا صالحا و سیئا. ایسی صورت انہوں نے پیدا کر دی ہے
کہ اس میں دونوں چیزیں موجود ہیں، نیکیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، فیصلہ کن جگہ تک نہیں پہنچا۔ معاملہ ایسا ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ میرٹ پر کامیاب ہو گئے، اس میں ان کے مجموعی رویے کو دیکھا جائے گا، یعنی انہوں نے بحیثیت مجموعی خیر کا رویہ اختیار کیا ہے، اللہ کو ماننے والے تھے، ڈرنے والے تھے۔ غلطیاں تو ہو گئی ہیں، میرٹ پر کامیابی تو نہیں ہوئی، لیکن اپنی طرف سے کوشش کرتے رہے۔ یعنی جیسے ہم یوں کہیں کہ ایک طالب علم نے جو اس کے لیے معیار مقرر کر دیا تھا اس پر کامیابی حاصل کر دی، لیکن بہت سے طالب علم ایسے ہیں کہ وہ اس معیار پر تو کامیاب نہیں ہوئے، یہ البتہ معلوم ہوتا ہے کہ پڑھتے رہے، کوشش انہوں نے کی ہے، اپنی طرف سے جو کچھ کر سکتے تھے کیا۔ اگر 33 نمبر مقرر تھے یا 40 تھے تو وہاں پہنچ نہیں سکے اس جگہ پر، تو اس میں پھر یہ ہے کہ عفو درگزر سے اللہ تعالیٰ کام لیں گے، اور یہی ہونا بھی چاہیے۔ وہاں اللہ تعالیٰ سے بھی آدمی رجوع کرتا ہے، وہاں صالحین سفارش بھی کر سکتے ہیں، وہاں پیغمبر بھی کوئی بات کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے شرائط یہ ہیں کہ اللہ فیصلہ کریں گے، اللہ عفو درگزر کے لیے کہیں گے، اللہ حکم دیں گے، اللہ کسی آدمی کو کہیں گے کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے تو کہے، اور جو بات کہی جائے گی وہ صحیح ہوگی، اس میں ادنیٰ درجے میں کوئی باطل شامل نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ تصور ہے جو قرآن نے دیا ہے۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ سے بتائیے گا کہ فرشتوں کے پاس اختیار ہونے کے باوجود قرآن مجید یہ بتاتا ہے، پیچھے جو کتابیں آئی ہیں کبھی انہوں نے سوء استعمال نہیں کیا، کوئی برائی کوئی گناہ ان سے سرزد نہیں ہوا، تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ اگر ان کو ارادہ اختیار دیا گیا ہے تو کبھی ایک دفعہ دو دفعہ کہیں پر کوئی ان سے غلطی ہونی چاہیے، لیکن بظاہر کو غلطی نظر نہیں آتی۔ ہمیں فرشتوں کے بارے میں کہاں معلومات حاصل ہو گئی ہیں ساری؟ ایک اصولی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ جو ان کو بات کہی جاتی ہے، جس چیز کا انہیں پابند کیا جاتا ہے، اس میں وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ غلطی ہونا ایک بالکل الگ چیز ہے، وہ ہم نہیں جانتے کہ ان کے اور ان کے پروردگار کے کیا معاملات ہیں، وہ تو ان سے ملاقات کے بعد ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ یہ بات بالکل اس سے مختلف ہے، یہ غلطی نہیں ہے، یہ ہے کہ وہ نافرمانی کریں، وہ سرکشی اختیار کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیں، یہ کبھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ ملائے اعلیٰ کے ساتھ ربط رکھتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کو دیکھ رہے ہیں جو ہماری نگاہوں سے اوجھل کر دی گئی ہے۔ تو اس لیے ہم بعض اوقات غلطیاں کرتے ہیں، بڑی بڑی غلطیاں، بلکہ جرائم بھی کر ڈالتے ہیں، ان سے اس طرح کا صدور نہیں ہوتا۔ نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں۔ اب سب بعض احادیث میں آتا ہے کہ چھوٹے بچے جو ہیں کہیں پر اگر کوئی پیشاب وغیرہ کر دیں تو بچہ اگر کر دے تو وہ پاک ہے، بچی کر دے تو ناپاک ہے، اس میں ہمارے یہاں فرق بھی کیا جاتا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ واقعات سے ہمارے ہاں لوگ استدلال کر لیتے ہیں، بعض جگہوں کے اوپر آپ غلاظت گندگی اس طرح دیکھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہاں تو زمین ہی کھود کے پھینکنی پڑے گی، بعض جگہوں پر آپ کہتے ہیں پانی بہا دینا کافی ہے، بعض جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی دو چار چھینٹے پڑے ہیں تو چلیے دو چار چھینٹے آپ نے بھی دے دیے۔ تو یہ مختلف واقعات ہیں جو حالات کے لحاظ سے رپورٹ ہو جاتے ہیں، اس سے ہمارے ہاں قانون بنا لیا جاتا ہے۔ میں اس کو اصولی طور پر واضح کر چکا ہوں کہ واقعات سے کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔